انشاءاللہ ہم صبح یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تماشبینوں کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہ سرکاری پیسہ ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا مال ہے۔ ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب اپنے 40 روزہ اقتدار میں اپنے چھٹے دورے کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اوور آل تقریباً 17 دورے جو ہیں وہ آفیشیل لیول کے اوپر پیپلز پارٹی کے وزراء اور یہ نون لیگ کے وزراء کر چکے ہیں، جن کے اوپر کروڑہا روپیہ خرچ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب پہلے پتہ نہیں کیوں UAE تشریف لے گئے، وہاں سے وہ واشنگٹن چلے گئے، واشنگٹن سے ڈیووس چلے گئے، اب پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان کے صحت کے ہمارے منسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور WHO جو ہے وہ ان کے مشورے پہ ہی چل رہا ہے۔ قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جنیوا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہری بی بی جو ہیں وہ 2-3 دورے وہ کر چکی ہیں، ابھی انہیں سانس نہیں آیا وزارت میں آئے ہوئے اور وہ باہر پہنچ گئی ہیں۔ شازیہ مری باہر پہنچ گئی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ حج آپریشن میں جو مولانا صاحب ہیں، انہوں نے جاتے ہی حج آپریشن مکمل ہو چکا تھا PTI کے دور میں، پہلے تو انہوں نے پیسے اس کے بڑھائے، اس کے بعد جا کے مولانا صاحب نے وہاں پہ دورے پہ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جو کرائے کی بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں ان میں ان کا اضافہ کیا جائے، ان کے لیے کمیشنز رکھنے کی الزامات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بقول ہمارے پیٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کوئی 3.5-4 سال رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں سوئمنگ پول بھی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹینس کورٹس بھی ہیں، ہم لوگ تو کبھی اس سائڈ کے اوپر کبھی گئے ہی نہیں، عمران خان بھی کبھی نہیں گئے۔ اب پتہ چلا انہوں نے آتے ہی آ کے وہاں پہ کروڑوں روپے سے وہ سوئمنگ پول جو ہے وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں، وہاں پہ ٹینس کورٹس جو ہیں وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ اتنے خرچے کر رہے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا اگر وہ بچا لیں تو شاید نکل ہی آئے کو خرچہ، لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے، اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو اللہ تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت انہیں جناب دکھ ہے کہ کس طریقے سے محمود خان نے اور پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں پہ تھا اور یہ تھا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں، اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لنڈن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی، اور آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا۔ اس سے پہلے تحریکیں چلیں،
پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا. عمران خان نے چیئرمین سی ڈی اے کو حکم دیا کہ ان کو سہولیات دی جائیں. جے یو آئی نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا اور جے یو آئی کی ایکسیپٹڈ یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انصار الاسلام کے نام سے. وہ یہاں پہ آئے, انہیں چیئرمین سی ڈی اے کو وزیر اعظم نے براہ راست حکم کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے. اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے, حکومت نے ان کو, عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو غنڈہ گردی, جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے.